رمضان میں حکومت کی طرف سے جو مالی امداد ملتی ہے وہ ایک بہت بڑا سہارا ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اس کی معلومات ادھر ادھر بکھری ہوتی ہیں۔ تو چلیے آج پاکستان کے 2026 کے رمضان ریلیف پیکیجز کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے صرف اس نمبر کو دیکھیں، 110 ارب روپے۔ جی ہاں، یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ اتنا بڑا بجٹ ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مل کر اس ریلیف پروگرام کے لیے رکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے پیمانے کی کوشش ہے۔ تو اس پورے عمل کو آسان بنانے کے لیے ہم ان چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلے کون سے ریلیف پیکیجز اناؤنس ہوئے ہیں، پھر ان مین پروگرامز کو سمجھیں گے، اس کے بعد اہلیت چیک کرنے کا طریقہ دیکھیں گے، اگر کوئی اہل نہیں ہے تو اس کے لیے کیا نئی اسکیم ہے، اور آخر میں ساری ضروری باتیں سمیٹ لیں گے۔ اوکے، تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک سنگل پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملک گیر کوشش ہے، مطلب پورے ملک میں چلنے والی ایک کوشش جس میں مرکز اور صوبے سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 110 ارب روپے آخر آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو دیکھیے، وفاقی حکومت کا حصہ ہے 38 ارب، لیکن اس میں سب سے بڑا حصہ پنجاب حکومت کا ہے، لگ بھگ 47 ارب روپے۔ اس کے بعد سندھ 20 ارب اور خیبر پختونخوا 12 ارب روپے کے ساتھ اس پوری کوشش کا حصہ ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر۔ مدد کی دو الگ الگ قسمیں ہیں، ایک وفاقی اور دوسری صوبائی۔ اب کس کے لیے کون سی ہے، ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور فرق بالکل واضح ہے۔ جو وفاقی پیکیج ہے وہ ہے 13,000 روپے کا، اور یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بے نظیر پروگرام میں ہے یا نہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہے پنجاب کا اپنا پیکیج، وہ 10,000 روپے کا ہے، اور یہ صرف اور صرف پنجاب کے لوگوں کو نگہبان کارڈ کے ذریعے ملے گا۔ اور ہاں، اس بات کو دوبارہ واضح کر دیں، جو 13,000 روپے والا وفاقی پیکیج ہے نا، وہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی سندھ میں رہتا ہو، بلوچستان میں، کے پی میں یا ملک کے کسی بھی کونے میں، یہ امداد ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ چلیں اب آتے ہیں سب سے کام کی بات پر۔ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی اس امداد کے لیے اہل ہے یا نہیں، مطلب لسٹ میں نام ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ بھئی نگہبان کارڈ پروگرام کے لیے اپنا سٹیٹس کیسے چیک کریں؟ تو پنجاب کے رہنے والوں کے لیے بنیادی طور پر 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکاری ہیلپ لائن پہ کال کر لیں، دوسرا آن لائن پورٹل چیک کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے ضلع کی اہلیت کی فہرستوں میں نام ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور شاید سب سے آسان طریقہ یہ سرکاری ہیلپ لائن ہی ہے۔ نمبر ہے 0800-0345۔ بس اس پر کال کرنی ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر بتانا ہے اور فوراً سٹیٹس پتہ چل جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر شروع میں چیک کرنے پر کوئی اہل نہیں نکلا تو پھر کیا سارے راستے بند ہو گئے؟ نہیں، اس کے لیے بھی ایک حل ہے۔ پنجاب حکومت نے مریم کو بتائیں کے نام سے ایک بالکل نئی اسکیم شروع کی ہے۔ تو یہ مریم کو بتائیں اسکیم ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ایک دوسرا موقع ہے جو نگہبان کارڈ کے لیے تو اہل نہیں تھے، لیکن انہیں رمضان میں مالی مدد کی ضرورت ہے۔ اسے ایک قسم کا سیفٹی نیٹ سمجھ لیں، تاکہ کوئی بھی ضرورت مند پیچھے نہ رہ جائے۔ اور اس مریم کو بتائیں اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے بھی 3 آسان آپشنز ہیں۔ ہیلپ لائن پہ کال کر لیں، موبائل ایپ استعمال کر لیں، یا ویب پورٹل پہ رجسٹر ہو جائیں۔ مطلب حکومت نے پروسیس کو کافی سیدھا رکھا ہے۔ اس نئی اسکیم کے لیے جو سب سے اہم ہیلپ لائن نمبر ہے وہ ہے 1000۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ رش کی وجہ سے لائن تھوڑی مصروف ملے، لیکن یہ رجسٹریشن کا ایک براہ راست اور مؤثر طریقہ ہے۔ اور اس اسکیم کی جو سب سے زبردست بات ہے نا، وہ ہے اس کی رفتار۔ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو 10,000 روپے صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر سیدھا رجسٹرڈ موبائل یا بینک اکاؤنٹ میں آ سکتے ہیں۔ یہ واقعی میں بہت تیزی ہے۔ تو چلیے اب آخر میں ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ضروری قدم ہیں جو اٹھانے ہیں۔ تو بس یہ 4 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلا، یہ پہچانیں کہ آپ پر وفاقی پیکیج اپلائی ہوتا ہے یا صوبائی۔ دوسرا، سرکاری طریقوں سے جیسے ہیلپ لائن یا پورٹل اپنی اہلیت کی تصدیق کریں۔ تیسرا، اگر پنجاب میں ہیں اور اہل نہیں ہیں تو مریم کو بتائیں اسکیم کو ضرور آزمائیں۔ اور چوتھا اور بہت ضروری، صبر رکھیں، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر تقسیم میں وقت لگ سکتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر سوچنا ضروری ہے
جب وفاقی اور صوبائی سطح پر اتنے سارے امدادی پروگرام ایک ساتھ چل رہے ہوں تو یہ امداد کی تقسیم کی حکمت عملی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ ایک بہتر طریقہ ہے یا اس سے سسٹم میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔